السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ زیادہ بلائی والے تیتر کو ہم نے کیسے خوراک دینی ہے اور کم بلائی والے تیتر کو ہم نے کیسے خوراک دینی ہے۔ جی ہاں، تو پیارے دوستو، کالے تیتر کے شوق میں خوراک جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جہاں پر ہمارا تیتر خوراک نہ دینے یا خوراک کم دینے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، وہیں پر ہمارا تیتر خوراک زیادہ دینے کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یار یوٹیوب پر آپ لوگ نسخے دیکھتے رہتے ہو، ویڈیو یوٹیوب کی جو ہے وہ بے انتہا دیکھتے رہتے ہو، اور ایک نیا شوقین جو ہوتا ہے اور ایک جو ہمارا نیا بھائی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پر اس کے دماغ میں یہ بات ہر ٹائم گھومتی رہتی ہے کہ یہ پرانے استاد، یہ شوقین لوگ جو ہیں یہ اپنے تیتروں کو نسخے دیتے ہیں یا اپنے تیتروں کو بہت زیادہ خوراکیں دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے تیتر سیٹ رہتے ہیں، ہلدی رہتے ہیں اور بہت زیادہ بلائی کر جاتے ہیں، اور ہمارا تیتر جو ہے وہ اس کمی کا شکار رہتا ہے کہ پرانے استاد جو ہیں وہ ہمیں نسخے نہیں بتاتے یا ہمیں ٹوٹکے نہیں بتاتے یا خوراکیں نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے ہمارا تیتر جو ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ پیارے دوستو، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے اس کے برعکس، الٹ ہے۔ تھوڑی سی ایک ٹیکنیک ہے، تھوڑی سی ایک عام بات ہے، ویک پوائنٹ ہے، جس کو آپ لوگ نیا ہمارا شوقین بھائی سمجھتا نہیں ہے، آپ لوگ اس کو جو ہے جانے انجانے میں اگنور کر جاتے ہو، اس پوائنٹ کو آپ لوگ چھوڑ جاتے ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنا بہت زیادہ خرچ بھی کر لیتے ہو، ٹائم کا ضیاع بھی کر لیتے ہو، اور آپ کا تیتر جو ہے پھر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں آپ نے میری یہ بات ذہن نشین کر لینی کہ یار ایک پرانے سے پرانا استاد اگر اپنے تیتر کو بادام کھلاتا ہے تو اس کا بادام جو ہے وہ اپنے تیتر پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں، کیا اثر دیتے ہیں، اور ایک ہمارا نئے سے نئے یا اناڑی سے اناڑی بندہ بھی اپنے تیتر کو بادام کھلاتا ہے تو وہ بادام بھی سیم ٹو سیم اسی طرح اثر کرتا ہے اس کے تیتر پر، جس طرح کے ایک پرانے استاد والے تیتر پر بادام اثر کرتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی غذا ہے۔ لیکن جو چیزیں ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، جو عام پوائنٹ ہوتے ہیں، جو جاننے کی باتیں ہوتی ہیں، جن کو آپ لوگ ایک نیا بندہ ہمارا اگنور کر جاتا ہے، آپ لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے ہو، وہ ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، جہاں پر آپ لوگ ہر ٹائم نسخے یا ٹوٹکے دیکھتے رہتے ہو یا طاقت والی خوراکیں دیکھتے رہتے ہو یوٹیوب پر، لیکن آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہو کہ ہمارا ایک نیا شوقین بھائی غلطی یہ کر جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے تیتر کو نہیں دیکھتے ہو، آپ اپنے پرندے کی نوعیت کو نہیں دیکھتے ہو کہ یار میرے تیتر کے لیے کیا چیز بہتر ہے، میرے تیتر کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے، یا میرا تیتر فی الحال جس مقام پر کھڑا ہے، جس سٹیج پر کھڑا ہے وہ بگڑا ہوا ہے، وہ تیار ہے، وہ بہت زیادہ بلائی کرتا ہے سارے دن کی، وہ 2 گھنٹے کی بلائی کرتا ہے، یا وہ بالکل ابھی مستی کی طرف آ ہی نہیں رہا، یا وہ بالکل بلائی کی طرف آ ہی نہیں رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس چیز کو مس کر دیتے ہو کہ آپ نے اپنے تیتر کی نوعیت کو دیکھنا ہے۔ جس طرح کا آپ کا تیتر ہے آپ نے اس کو اس طرح کی خوراک دینی ہے تو وہ آپ کے تیتر کے لیے بیسٹ ہے۔ اور ایک بات اور آج آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ سردیوں کی جو بنائی ہوئی طاقتور خوراک ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کے تیتر کے اوپر جو ہے وہ برا اثر نہیں ڈالتی، لیکن یہ بات آج آپ لوگوں نے ہمیشہ ذہن نشین رکھنی ہے جب تک آپ لوگ کالے تیتر کا شوق کرتے ہو کہ جو گرمیوں کی خوراک ہوتی ہے یا گرمیوں میں جو اپنے تیتر کو آپ نسخہ یا ٹوٹکا لگاتے ہو یوٹیوب سے دیکھ کر یا کہیں سے بھی دیکھ کر یا کوئی طاقت والی خوراک دیتے ہو، تو وہ اگر آپ بغیر سمجھے آپ دیتے ہو تو وہ آپ کے تیتر کو خراب کر سکتی ہے، وہ آپ کے تیتر پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ اچھا جی، چلے بات کو گھما کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں سوال اٹھ رہا ہے اسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے تیتر کو اچھی طاقت والی خوراکیں نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا تیتر خراب ہوتا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، بالکل اسی طرح میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اگر آپ اپنے تیتر کو اچھی یا طاقت والی خوراکیں نہیں دیتے ہو تو آپ کا تیتر خراب ہو سکتا ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر آپ کا تیتر کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، اتنی کوالٹی نہیں ہے، وہ آپ کو اتنی بلائی، اتنا رزلٹ نہیں دے رہا، اور اس کے باوجود آپ اس کو طاقت والی خوراکیں مسلسل دے رہے ہو تو پھر بھی آپ کا تیتر جو ہے وہ مسلسل خرابی کی طرف جائے گا، کبھی بھی سدھار یا اچھے پن کی طرف نہیں آئے گا، ہمیشہ خراب حالت کی طرف جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو اہم بات ہے، جو گر کی بات ہے، جو ہر ٹائم آپ کو ذہن نشین رکھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب تک کالے تیتر کا شوق کرتے ہو آپ نے ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر نسخہ، ہر قسم کے تیتر کے لیے، ہر کیٹیگری کے تیتر کے لیے، خواہ وہ بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ بوڑھا تیتر ہے، وہ کچی بلائی والا تیتر ہے، وہ کچی مستی
क्वालिटी वाला तीतर है, या वो पक्की बुलाई वाला तीतर है, या वो आला क्वालिटी का तीतर है, या वो लो क्वालिटी वाला तीतर है, या वो ज़्यादा बुलाई करने वाला तीतर है, या वो कम बुलाई करने वाला तीतर है। सो तीतर की क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको ग़िज़ा देनी है, आपने उसको खुराक देनी है, आपने उसको टोटका लगाना है, या आपने उसको नुस्खा लगाना है। सो ये काले तीतर की शौक का एक बेस्ट तरीन जो है वो अमल है। और सबसे जो समझदारी की बात है वो यही है, हर तीतर पर एक ही कुलिया अप्लाई नहीं होता, और ना ही एक कुलिया जो है वो हर तीतर पर असर करता है। सो प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी जानने की बातें होती हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बड़ी मज़े और गुर और आप लोग के जानने की बातें, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपने अपने तीतर को मद्देनज़र रखना है, आपने जो है उसकी उम्र को मद्देनज़र रखना है, आपने उसकी सेहत को मद्देनज़र रखना है कि क्या मेरा तीतर जो है पहले से सेहतमंद तो नहीं है, क्या मेरा तीतर पहले से कमज़ोर तो नहीं है, क्या मेरा तीतर ज़्यादा बुलाई वाला है या मेरा तीतर कम बुलाई वाला है। या फिर आपने अपने इलाकाई मौसम को मद्देनज़र रखना है। यार यूट्यूब पर तो अगर एक उस्ताद खुश्क मेवाजात बता रहा है, खमीरे जात बता रहा है, या मगजियात बता रहा है, या कोई भी चीज़ बता रहा है, सो फिर भी आपने उसको 1000 दफ़ा सोचना है कि यार क्या ये चीज़ें, इनका असर गर्म मेरे तीतर पर पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, या मेरे इलाके में फ़िलहाल मौसम गर्म चल रहा है, या मेरे इलाके में मौसम ठंडा चल रहा है, या मेरा तीतर पहले से गर्म खड़ा है, या मेरा तीतर पहले से ठंडा खड़ा है। तो यार जब तक आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते हो, इन चीज़ों को ज़हन नशीन नहीं रखते हो, सो वो नुस्खा आपके तीतर पर मेरे भाई कभी भी वर्क नहीं करेगा। सो प्यारे दोस्तों, मेन मुद्दे पर आते हैं कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि एक कम बुलाई वाले तीतर को आपने कैसे खुराक देनी है, और एक ज़्यादा बुलाई वाले तीतर को आपने कैसे खुराक देनी है। ठीक है जी, दो बातें हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जब बात को ज़हन में रखोगे तो आपको तफसीलन समझ आ जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने अपने तीतर की नवीयत को देखना है। वो तीतर, आज मैं उस तीतर की बात कर रहा हूँ जो कि 1 या 2 घंटे की बुलाई करता है। ठीक है जी, आजकल का जो सीज़न चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, जो मतलब कि सीज़न जिस स्टेज पर चल रहा है, आपने अपने परिंदे को, हर बंदे ने अपने परिंदे को सामने रख के उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इस बात को ज़हन में रख लेने कि क्या मेरे पास जो तीतर है ये बुलाई कम कर रहा है, तो ये किस वजह से कर रहा है, क्या मेरी कोई खुराकों में कमी पेशी है जिसकी वजह से ये मेरे तीतर बुलाई कम कर रहा है। सो उसको आपने थोड़ी थोड़ी ताकत वाली खुराकें देनी शुरू कर देनी है, जितनी वो बर्दाश्त करता है। ठीक है जी, उसकी बर्दाश्त के मुताबिक आपने, और फिर सिर्फ खुराकों को नहीं देखना, आपने सारी चीज़ों को देखना जी। हर चीज़ का जो है काले तीतर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो उनका असर अंदाज होता है। ठीक है, अगर आप घुमाते फिराते नहीं हो, उसको आप टोरे वगैरह नहीं देते हो, उसको फ्रेश नहीं रखते हो, उसको मट्टी नहीं देते हो, ठीक है, सो फिर भी आपका तीतर बुलाई कम कर सकता है, बेशक वो पहले से ताकत में हो। और अगर आपकी घुमाइए फिराइए, चवाइए, टोरे, ये चीज़ें सारी परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं, तो फिर आपका तीतर कमज़ोर है। सो ऐसे तीतर को आपने थोड़ी थोड़ी साथ में ताकत वाली खुराकें देनी शुरू कर देनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जितनी उसकी बर्दाश्त में हो। और फिर इसके अलावा आपने क्या काम करना है, आपने फिर उस तीतर से उतनी बुलाई लेनी है, जितनी उसको ग़िज़ा आपने खिलानी है वो आपने फिर उसके जिस्म से निकालनी है, उससे आपने उतनी बुलाई लेनी है। अगर उससे आप इतनी बुलाई नहीं लेंगे तो आपके तीतर पर वो क्या बुरा असर डालेगा, आपका तीतर जो है अंदर से गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगा, और फिर तलखी और जंप की तरफ आ जाएगा। और सेम टू सेम इसी तरह आप अगर अपने चुप तीतर को बहुत ज़्यादा यूट्यूब की नुस्खाबाजी उस पर अप्लाई करते हो, या उसको जो है ताकत वाली ज़्यादा खुराकें देनी शुरू कर देते हो, सो फिर भी आपका तीतर कभी भी बोलेगा नहीं, वो मुसलसल फॉल्ट का शिकार हो जाएगा और फॉल्ट की तरफ जाएगा। सो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि अगर आपके पास एक ऐसा तीतर है जो कि सारे दिन का बुला रहा है, वो तीतर अपनी नस्ल, बुलाई और क्वालिटी पर उसने बुलाई करनी होती है। ठीक है जी, सो वो तीतर अगर आपका कमज़ोर है तो फिर इसी तरह आपने सारी चीज़ों को मद्देनजर रख लेना, और फिर आप को चाहिए कि आप उसको ताकत वाली खुराकें देते रहें। तो सेम टू सेम इसी तरह है कि अगर आपका तीतर सारे दिन की बुलाई करता है, और उसकी बुलाई, उसके चल और उसके रिजल्ट के मुताबिक आप उसको खुराक नहीं देते हो, सो क्या कर रहे हो, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। सो फिर क्या होगा कि आपका तीतर दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाएगा। और ऐसे तीतर को जब सर्दियों का सीज़न आता है, ठंडी हवाएं लगती हैं, तो वो तीतर फालज का शिकार हो जाता है, उसको फालज झटका दे जाती है आराम से। और इसी तरह आपने फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रख लेना है कि अगर आपका कम बुलाई वाला, देखें ना जी, एक मिसाल है कि अगर एक इंसान है
ایک نوجوان مرد ہے، چلتا پھرتا ہے سارا دن، وہ کھیتی باڑی کام کرتا ہے، بہت سخت قسم کے کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، سو اس کو آپ جتنی غذا دیتے ہو، جتنی خوراک دیتے ہو، وہ برداشت کرتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر ایک مرد کسی حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، باقی تو ٹھیک ٹھاک ہے، معدہ شادہ ہر چیز اس کا ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ چارپائی پر لیٹ گیا، سو وہی اتنی طاقت والی خوراکیں اس ٹائم وہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ خوراکیں دینے کے بعد اس کو ہضم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے کام کرنا، سخت محنت مزدوری جب بندہ کرتا ہے تو وہ چیزیں پھر اندر ہضم ہوتی ہیں۔ اس کی نسبت جو بندہ ایک چارپائی پر پڑا ہے وہ چیزیں ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ایکسرسائز نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ تھکن نہیں ہے یا کام کی تھکاوٹ نہیں ہے، سو اس وجہ سے یہ چیزیں پھر ہضم نہیں ہوتی۔ سو پیارے دوستو، سیم ٹو سیم اگر آپ اپنے ایک کمزور تیتر کو یا چپ تیتر کو جب بہت زیادہ خوراکیں دیتے رہتے ہو سو وہ بھی اس پر بوجھ ڈالتی رہتی ہیں، اس پر برا اثر ڈالتی ہیں، بجائے کہ اس پر وہ اچھا اثر ڈالیں۔ سو پیارے دوستو، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، باتیں اور بہت سی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن پیارے دوستو، جب تک آپ ان چیزوں کو، ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو آپ مد نظر نہیں رکھتے ہو، آپ کامیاب ترین شوقین کبھی بھی نہیں بن سکتے ہو۔ اور اس طرح گر کی اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں یوٹیوب پر آ کر بتاتا، ہر بندہ نسخے بازی اور ان چیزوں کو اپلوڈ کرتا ہے۔ بھائی نسخہ جو ہے بندے کو اس طرح سمجھانا چاہیے تاکہ اس کو آسانی سے بات کی سمجھ آ جائے کہ کمزور تیتر کو آپ نے طاقت والی خوراک دینی ہے، سو کس طرح دینی ہے، کتنی ڈوز اور کتنی مقدار میں دینی ہے۔ اسی طرح اگر ایک چپ تیتر کو دینا ہے تو کتنی مقدار میں دینا ہے، کم بلائی والے تیتر کو طاقت والی خوراک دینی ہے تو کتنی مقدار میں دینی ہے، سیم ٹو سیم اسی طرح سارے دن کی بلائی والے تیتر کو آپ نے طاقت والی خوراک دینی ہے، سو وہ کتنی مقدار میں دینی ہے۔ سو جب تک آپ ان چیزوں کا، خوراکوں کا اتار چڑھاؤ، تیتر کی بلائی کا اتار چڑھاؤ، علاقے کے موسم کو مد نظر ساری چیزوں کو آپ نہیں رکھتے ہو، آپ کا تیتر فٹنس کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور ایک جو دوسری چیز ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پیارے دوستوں کہ آپ کے تیتر کی عمر کتنی ہے، یہ سب سے مین چیز یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کا تیتر پٹھا ہے آپ کے ہاتھ میں، پہلے سیزن کا ہے، دوسرے سیزن کا ہے، تیسرے سیزن کا ہے، پہلی بلائی، دوسری تیسری بلائی کا، یا پانچویں یا چھٹی ساتویں بلائی کا تیتر ہے، سو پھر آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ یار میرا تیتر جو ہے کیا وہ نوجوان تیتر ہے، کیا وہ طاقت والی چیزوں کو برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے دوست ہمیں فون کرتے ہیں، جی تیتر مستی نہیں لگ رہا، تیتر بلائی نہیں کر رہا، کوئی نسخہ بتائیں یار۔ سو ایسے جو بے تکی بات ہوتی ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا، نہ ہم نے تیتر کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک چیز کو بندہ سامنے دیکھ لیتا ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے تیتر نوجوان ہے، کمزور ہے، طاقت میں ہے، بوڑھا تیتر ہے، کم عمر والا ہے، زیادہ عمر والا ہے، اس کو کس ڈوز، کس مقدار سے اس کو خوراک دینی ہے، سو یہ سیٹنگ میں آئے گا۔ سو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں گور کی باتیں اور جاننے کی باتیں۔ سو آپ کا جو جوان تیتر ہوتا ہے وہ کم طاقت والی خوراک برداشت کرتا ہے، زیادہ طاقت والی خوراکیں وہ برداشت نہیں کرتا۔ اسی کی نسبت ایک بوڑھا تیتر ہوتا ہے وہ ہیوی ڈوز کو برداشت کر جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بہت جاننے کی ہوتی ہیں۔ سو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ سو بھائی لاسٹ میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو اپنے موبائل اسکرین پر وصول ہو سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔